بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف جارہ میں سے حرف با گزر چکا ہے، اب باقی 4 حروف جر کو آج ہم پڑھیں گے۔ علی، علی یہ کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے، الزام کے لیے آتا ہے۔ یہ عربی والا الزام ہے، اردو والا نہیں ہے۔ اردو میں الزام کا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر تہمت لگانا، تو یہ وہ معنی نہیں ہے۔ یہاں الزام کا معنی ہے کسی کے ذمے کوئی چیز لازم کرنا، ٹھیک ہے، لازم کرنا۔ تو مثلا کسی آدمی نے یوں کہا علیہ الف درہم، علیہ الف درہم، میرے اوپر 1000 درہم ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میرے اوپر 1000 درہم کیا ہے، قرضہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ آگے ودیعتاً یا اس طرح کا جملہ بول دے جو دین کی نفی کرے پھر تو الگ بات ہے، ورنہ عمومی طور پر جب بولا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا، اس سے کیا مراد ہوگا، قرض مراد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے علیہ الف دولار لزید، کہ میں نے زید کو کتنے دینے ہیں، 1000 ڈالر دینے ہیں۔ تو یہ جو 1000 ڈالر ہیں یہ کیا ہو جائے گا، قرضہ۔ اگر آگے وہ بولے ودیعتاً، امانتاً، ٹھیک ہے، یا کچھ اور آگے بول دے تو پھر تو ہوگا، جو تشریح ہوگی اس کے مطابق بات کی جائے گی۔ لیکن اگر صرف اس طرح بولا ہے علیہ الف دولار تو پھر کیا ہوگا، یہ قرض ہی شمار ہوگا۔ قرض کیوں شمار ہوگا، اس لیے جو قرضہ ہوتا ہے یہ آدمی پر لازم ہوتا ہے۔ اعلیٰ میں استعلاء کا معنی ہوتا ہے، ویسے اعلیٰ یعلو کا معنی کیا ہوتا ہے، غالب آنا۔ ان فرعون علا فی الارض، وہ اعلیٰ فعل ہے، یہ اعلیٰ کیا ہے، حرف ہے، لیکن اس مادے میں علو اوپر ہونا، غالب ہونا ہے، تو یہ قرض پر محمول ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اعلیٰ معاوضات میں آ جائے، معاوضات محضہ میں آ جائے۔ جب یہ معاوضات محضہ میں آئے گا تو پھر اس سے کیا مراد ہوگا، با والا معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح با عوض کے لیے آتا ہے تو یہ بھی عوض کے لیے آئے گا۔ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے بعتو کا علی الف روبیہ، علی الف روبیہ، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کے بارے میں مثلا جوال کے بارے میں کہتا ہے بعتو کا ھذا الجوال علی الف روبیہ، یا علی الف دینار درہم، ٹھیک ہے۔ تو بعتو کا ھذا الجوال علی الف، یہ کس پر آ گیا، معاوضات محضہ میں معاوضے پر آ گیا، تو یہاں کس کے معنی میں ہوگا، یہ با کے معنی میں۔ با کس کے لیے آتا ہے، عوض کے لیے آتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا میں نے آپ کو یہ موبائل بعوض 1000 روپے کے بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کی مثال ہوگی، معاوضات محضہ کی۔ تیسری مثال ہے طلاق۔ طلاق میں جب با نہیں بلکہ معذرت اعلیٰ جب بولا جائے تو پھر وہ کس کے لیے ہے، صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس میں الگ الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کس کے لیے ہوگا، عوض کے لیے ہوگا، عوض کے لیے۔ ہاں امام حنیفہ کے نزدیک شرط کے لیے ہوگا اور صاحبین کے نزدیک عوض کے لیے ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ طلقتو کے علی الف مئہ، طلقتو کے علی، طلقتو کے ثلاثاً، بلکہ طلقتو کے ثلاثاً علی الف مئہ روبیہ، کہ میں نے آپ کو 3 طلاقیں دی ہیں 1000 الف مئہ روبیہ، 100 الف روبیہ 1 لاکھ روپے پر۔ مطلب کیا ہوا، صاحبین کے نزدیک یہ جو 1 لاکھ روپیہ ہے یہ ان 3 طلاقوں کا کیا ہو جائے گا، عوض۔ 1 لاکھ روپیہ 3 طلاقوں کا عوض ہو جائے گا۔ تو اگر وہ 3 نہیں دیتا، 1 دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف مئہ روبیہ کا جو تہائی ہے، ٹھیک ہے، کتنی بنتی ہے، 33,000، 33,333، ٹھیک ہے، 33333،
33,333۔ تو وہ آدمی ایک طلاق پر 33,333 کا حقدار ہوگا، 2 طلاق پر کتنے کا ہوگا؟ 66,666۔ اور اگر پوری 3 طلاقیں دے گا تو پھر کتنے کا مستحق ہوگا؟ 1,00,000 کا، ٹھیک ہے، پورے 1,00,000 کا وہ کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کس کے لیے؟ شرط کے لیے۔ یہاں پہ جو الا ہے کس کے لیے آیا ہے؟ یہ الا شرط کے لیے ہے۔ شرط کے لیے آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا، ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کو 3 طلاقیں دی ہیں، کس شرط پر؟ 1,00,000 پر۔ تو اب اگر عورت قبول کر لیتی ہے اور یہ 3 طلاقیں دیتا ہے پھر تو 1,00,000 کا مستحق ہوگا، اور اگر 3 طلاقیں نہیں دیتا تو پھر 1,00,000 کا مستحق نہیں ہوگا۔ بظاہر دیکھنے میں امام صاحب کی بات کیا ہے؟ وزنی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کوئی بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس پر دے رہا ہوں، اتنی طلاقیں دے رہا ہوں، تو عورت قبول کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر اسے پتہ ہو کہ یہ تقسیم کر رہا ہے تو میں قبول کر لیں گی، پھر وہ 1 طلاق دے دے گا اور کہے گا مجھے تہائی پیسے دے، تو وہ اس پر تو راضی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو رجوع ہو سکے گا، نہیں رجوع تو نہیں ہو سکے گا، طلاق وہ ہو جائے گی، بین ہو جائے گی، طلاق بالمال ہو جائے گی۔ جو طلاق بالمال ہوتی ہے وہ بین ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مطلب ہے کہ اس کی خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی۔ جس طرح وہ چاہ رہی ہے کہ بس بالکل میرے اوپر آئندہ کوئی پریشر نہ آ سکے، برادری کوئی بیچ میں نہ آ سکے وغیرہ، تو یہ ہے۔ تو یہ کس کی بات تھی؟ اعلیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا کتاب سے بھی سن لیں کہ علی للالزام فقولہ لہ علی 1000 درہم، لہ علی 1000 درہم مانا لزید علی 1000 درہم، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یکون دینن، یہ دین ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے لأن علی للاستعلاء، لأن علی للاستعلاء، علا میں علو اور غلبہ ہے، ٹھیک ہے، خواہ وہ غلبہ کیا ہو، حصی ہو یا منوی ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید علی السطح، زید چھت پر ہے تو اس کے اوپر ہے، یہ غلبہ حصی ہے، اور مانوی کہ اس کے اوپر قرضے ہے، اس کے سر پر قرضے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا یہاں؟ حقیقی معنی علو لزوم وہ مراد ہوگا، قرضہ مراد ہوگا۔ الا ان یصل به الودیعہ، الا ان یصل به، ہاں اگر یوں کہے کہ لہو علی 1000 درہم ودیعۃ، تو اب یہ مسئلہ کیا ہوگا؟ پھر ودیعت کے ساتھ تعلق رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس نے حفاظت کے لیے اس کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وَإِن دَخَلَتْ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ، اگر یہ کس میں داخل ہو جائے؟ معاوضات محضہ میں۔ معاوضات محضہ معنی الخالی عن معنی الاسقاط، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ساقط کی جا رہی ہے بلکہ چیز دی جا رہی ہے اور لی جا رہی ہے نا، جیسا بیع وغیرہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اجارہ ہے، بیع ہے، نکاح ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں۔ تو کانت بمعنی الباء مجازا کبعتک علی 1000 درہم، تو یہ کیا ہوگا؟ بمعنی با، یعنی یہ 1000 درہم اس کا کیا ہو جائے گا؟ عوض۔ وکذا اذا استعملت فی الطلاق، اسی طرح طلاق کے باب میں جب یہ الا بولا جائے گا، وہ اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ ایک عورت بولتی ہے اپنے شوہر کو طلقنی ثلاثا علی 1000، طلقنی ثلاثا علی 1000، ٹھیک ہے، فطلقها واحدہ، شوہر نے 1 طلاق دے دی، تو کانت بمعنی الباء عندہما، صاحبین کے نزدیک کیا ہوگی؟ یہ الا با کے معنی میں ہوگا۔ فیجب ثلثها، 1 طلاق پر اس کو جو رقم کہی ہے اس کی 1/3 دینی پڑے گی، لأنہ معاوضہ من جانبها، کہ اس کی جانب سے یہ کیا ہے؟ معاوضہ ہے، کہ مرد کی جانب سے طلاق ہے، عورت کی جانب سے یہ کیا ہے؟ معاوضہ ہے۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ للشرط، امام صاحب کے نزدیک یہ کس کے لیے ہے؟ شرط کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ والطلاق مما يقبلہ، اور طلاق شرط کو قبول کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ واجزاء الشرط لا تنقسم على اجزاء المشروط، شرط کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ مشروط کے اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتے۔ وجد الشرط وجد المشروط، فات الشرط فات المشروط، ٹھیک ہے۔ تو جب اس طرح ہوا کہ اس نے 1 طلاق دے دی
تو فلم یجب شیء، عورت پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ اچھا جب واجب نہیں ہوگی، ظاہر ہے یہ طلاق بالمال نہ ہوئی تو کون سی طلاق ہو جائے گی؟ فیقع رجعیہ، فیقع رجعیہ، یہ طلاق رجعی ہو جائے گی۔ یہ تھی کس کی بحث؟ الا کی بحث۔ اس کے بعد آتے ہیں من کی طرف، ٹھیک ہے۔ من تو بالکل واضح ہے، من کس کے لیے آتا ہے؟ تبعیض کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ، من شئت من شئت من عبیدی، من شئت من عبیدی عتقہ فاعتقہ، ٹھیک ہے، کہ میرے جس غلام کو تو آزاد کرنا چاہے، من عبیدی، میرے جس غلام کو تو آزاد کرنا چاہے وہ کیا ہو جائے؟ اس کو تو آزاد کر سکتا ہے۔ تو اب اس میں اختیار ہے اس کو نا، من عبیدی، جس کو بھی کیا کرے وہ آزاد کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں وہ کر سکتا ہے، سب کو آزاد کر سکتا ہے نا، الا واحدا منہم، الا واحدا، تاکہ من کے معنی پر عمل تو ہو نا، سب کے سب نہیں، الا واحدا منہم، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو دونوں مطلب عموم پر بھی عمل ہو گیا اور من پر بھی کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا۔ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، بس اس نے کہا جس کو بھی تو آزاد کرنا چاہے، اس کو چاہا اس نے، اس کو بھی چاہا، اس کو بھی چاہا، اس کو بھی چاہا، سب کو چاہ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ سب آزاد ہو جائیں گے۔ اور یہ من کس کے لیے ہوگا؟ بیان کے لیے آ جائے گا۔ تو آپ اس کو گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک اس مثال میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، عتق الا واحد، العتق الا الواحد، ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور صاحبین کے نزدیک عتق الکل، عتق نہیں بلکہ اعتاق بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، اعتاق الکل، تو ان کے نزدیک کیا کل کے کل کو کیا کر سکتے ہیں؟ آزاد کر سکتے ہیں۔ الاعتاق الا الواحد، اور یہاں اعتاق الکل ہوگا۔ تو یہ کس کی بحث تھی؟ یہ تھی من کی بحث، ٹھیک ہے۔ من کی بحث بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ بلکہ اپنی کتاب سے بھی دیکھ لیں، کتاب میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ من للتبعیض، فَإِذَا قَالَ مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيدِي عِتْقَهُ فَأَعْتِقْهُ لَهُ یعنی للمخاطب ان يعتقهم الا واحدا منهم عند ابی حنیفہ، مخاطب کے لیے سب کو آزاد کرنے کی گنجائش ہے سوائے ایک کے، عملا بکلمتي العموم وهي من والتبعیض وهي من۔ یہاں دو لفظ ہے نا، ایک ہے من اور ایک کیا ہے؟ من۔ تو من کس کے لیے ہے؟ عموم کے لیے، اور من کس کے لیے ہے؟ تبعیض کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عموم اور تبعیض دونوں پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے کہ من کے معنی پر عمل کرنے کے لیے وہ سب کو کر سکتا ہے، اور تبعیض کے معنی پر عمل کرنے کے لیے ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ وقال له عتق الکل، ٹھیک ہے، وہ سب کو آزاد کر سکتا ہے۔ حملا لمعنی من علی البیان، یا حملا لمعنی حملا من یا حملا لمن علی معنی البیان، کہ جو من ہے اس من کو کیا بنایا گیا ہے؟ بیانیہ۔ من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ، بیانیہ ہے تو اس کا مطلب ہے سارے کے سارے غلاموں کو آزاد کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ختم ہو گئی دو بحثیں۔ اب تیسری میں آ جائے، وہ کیا ہے؟ الا۔ الا کس کے لیے آتا ہے؟ الا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ الا کس کے لیے آتا ہے؟ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پہلی کتابوں سے پڑھتے ہیں، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، ٹھیک ہے، سرت من مکۃ الی المدینہ۔ تو یہ ساری بحثیں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ من کا مطلب ہوتا ہے نقطہ آغاز، اور الا کا معنی ہوتا ہے نقطہ انتہا۔ اور بھی ہاں اور بھی معنی ہیں من کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے۔ اچھا آگے ہے الا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، نحو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ غایہ مغیہ میں داخل ہے یا نہیں،
غایہ مغیہ، مغیہ معنی ہوتا ہے ما لہ الغایہ، جیسے قرآن مجید میں ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وایدیکم الی المرافق، الی سے جو پہلے والا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ مغیہ، الی سے پہلے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مغیہ، اور الی کے بعد والے کو کیا کہتے ہیں؟ غایہ، ٹھیک ہے۔ تو جو غایہ ہے وہ یا تو قائم بنفسہا ہوگی، محسوس چیز ہوگی، یا قائم بنفسہا نہیں ہوگی۔ مثلا آپ کہتے ہیں یہ جو کھیتی ہے اس درخت سے لے کر اس درخت تک میں نے آپ کو بیچی ہے، ٹھیک ہے، اس پتھر سے لے کر اس پتھر تک آپ کو کھیتی بیچی ہے۔ اب پتھر، درخت، دیوار، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قائم بنفسیہ ہیں، محسوس ہیں، تو اب یہاں غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ پتھر بھی الگ ہوگا، یہ پتھر بھی الگ، اس کے بیچ والی جو جگہ ہے وہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ وہ غایت جو ہے وہ قائم بنفسیہ نہیں، غیر قائم بنفسیہ ہے، حصی طور پر وہ محسوس نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو جب غیر قائم بنفسیہ ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ غایت اسقاط ہے یا غایت امتداد ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ کوہنی ہے، یہ قائم بنفسیہ نہیں ہے بلکہ ہاتھ کا حصہ ہے، یہ جو کوہنی ہے یہ ہاتھ کا حصہ ہے، ایدی کا حصہ ہے، ید تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے، الگ سے مستقل بنفسیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسے موقع پر جب غایت کیا ہو، مغیہ کا حصہ ہو، اس کی اپنی الگ سے کوئی حیثیت نہ ہو، تو یہ اس وقت یہ غایہ اس کو بولتے ہیں غایت اسقاط، کہ مطلب ہاتھ آگے کو شامل تھا، اس نے باقی کو اسقاط کر دیا۔ تو جب غایت اسقاط ہو تو اس وقت غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے، اسقاط باقی کا کر رہی ہے لیکن خود اس نے اپنے آپ کو اندر شامل کر لیا۔ اور جب غایت اسقاط نہ ہو، غایت امتداد ہو، جیسے اتم الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے، اتم الصیام، تو روزہ رات، جو رات ہے وہ روزے کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بڑھا کر اس کو رات تک کر لیا تو رات تک لے گئے، تو یہ غایت مد ہے، غایت امتداد ہے، ہاں غایت امتداد ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب غایت امتداد ہے تو اس میں غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، اس میں غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، مطلب ہے جب وہ اس کی قائم بنفسیہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں نظر آ رہی ہو کہ یہ کھڑی ہے اس طرح، تو الگ ذات نہیں ہے نا، تو ذات تو درخت ہے یا اس طرح کی چیزیں جواہر میں سے، لیکن وہ اس کا حصہ ہے نا، الگ سے مستقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی حیثیت بھی ہو اور مستقل حیثیت ہو، تو یہاں پہ ایسے نہیں ہے، رات میں ایسے نہیں ہے، جب ایسے نہیں ہے تو اب غایت جو ہے وہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی بحث ہوگی آگے جو ہے نا، ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تو ابھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں۔ فَإِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ إِلَى الْانْتِهَاءِ الْغَایَةِ أَيِ الْمَسَافَةُ فَإِنْ كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَائِمَةً مَوْجُودَةً مُسْتَقِلَّةً موجودہ مستقلہ بنفسها قبل التکلم، ٹھیک ہے، كقول هذا الحائط من هذا الحائط إلى هذا الحائط، تو لا تدخل الغایتان أي الحائطان إلا لدلیل، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل ہو پھر تو پتہ چلے گا، جیسے کوئی بندہ کہتا ہے قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ، اب ہمیں معلوم ہے کہ اول آخر کیا ہے، اس میں شامل ہے۔ اور اگر وَإِن لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً بِنَفْسِهَا فَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْكَلَامِ أي صدرہ متناولاً للغایہ، کہ صدر کلام اس کو شامل تھا، ٹھیک ہے، تو کان ذکرہا أي الغایہ لإخراج ما وراءہا، یہ غایت کس کے لیے ہو، اسقاط کے لیے ہو، تو فتدخل، تو پھر غایت کوہنی کیا ہوگی، ید میں داخل ہوگی، ٹھیک ہے، کما فی وایدیکم من المرافق اذ الید تتناول الی الابط وان لم یتناولها او کان فیہ شک، اور اگر وہ غایہ مغیہ کو شامل نہیں یا اس کے شامل ہونے نہ ہونے میں شک ہے، فذکرہا لمد الحکم الیہا، غایت امتداد ہے وہاں تک لے جانے کے لیے ذکر کیا ہے، تو فلا تدخلوا کما فی قولہ اتموا الصیام الی اللیل۔ یا ایک آدمی کہتے ہیں لا اکلمہ الی رمضان، ٹھیک ہے، علی المذہب للشک، ٹھیک ہے، تو اب اس میں شک ہے کہ وہ شامل ہے یا نہیں ہے، تو جہاں شامل ہو یا نہ ہو تو وہاں بھی کیا ہوتی ہے، شامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور جہاں وہ ہو
اپنا غایت امتداد کے لیے ہو تو وہاں بھی شامل نہیں ہوتی ہے، اور اگر غایت اسقاط کے لیے ہوتی ہے تو شامل ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب